سب سے بڑی آزمائش جو ہوگی اور لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا اور لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو چیلنج ہوگا وہ عورتوں کا فتنہ اور عورتوں کا چیلنج ہوگا۔ 18ویں صدی میں انگلینڈ سے آزادی نسواں کے نام پر اٹھنے والی تحریک یعنی وومین لبریشن آف موومنٹ نے آج کی عورتوں کو گھر کی چہار دیواری سے باہر نکال کر انہیں ہوائی جہازوں کا ایئر ہوسٹس بنا کر، انہیں ہاسپٹلوں کا نرس بنا کر، انہیں ہوٹلوں کا ویٹرز بنا کر اور انہیں سرکاری دفتروں کا ملازم و سیکریٹری بنا کر اور انہیں شاہراہ عام پر چلنے والی دکانوں میں بیٹھا کر عالم اسلام کے سامنے بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ اور عالم اسلام کے سامنے جب یہ طوفان آیا آزادی نسواں کی تحریک کے نام پر، جب یہ طوفان کھڑا ہوا اور جب یہ چیلنج آیا تو ہمارے علماء نے قلم اٹھا لیے، لائبریریاں کتابوں سے بھر گئیں، لیکن میرے خیال میں آزادی نسواں کے نام پر اٹھنے والی تحریک کے ذریعے عالم اسلام کے سامنے سب سے بڑا جو چیلنج آیا ہے اور عالم اسلام کے سامنے سب سے بڑا جو طوفان کھڑا ہوا ہے، اس چیلنج اور اس طوفان کا سب سے بہتر جواب الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات ہبلی کی یہ طالبات ہیں۔ میرے خیال میں آج کی آزادی نسواں کے نام پر اٹھنے والی تحریک کے سامنے اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ حاضرین ملت اسلامیہ، محترم سامعین و سامعات، آج لوگ کہتے ہیں کہ جو باپ بڑے باپ کے بڑے بیٹے، یہ مثل بہت مشہور ہے، یہ محاورہ بڑا مشہور ہے۔ لوگ کہا کرتے ہیں بڑے باپ کے بڑے بیٹے، لیکن قرآن کا اشارہ یہ ہے کہ صرف باپ کے بڑے ہونے سے بیٹے بڑے نہیں ہو جایا کرتے، صرف باپ کے بڑے ہونے سے اولاد بڑی نہیں ہو جایا کرتی، بلکہ عظیم اولاد کے پیچھے جہاں عظیم باپوں کا کردار ہوتا ہے وہیں عظیم ماؤں کا کردار بھی ہوتا ہے۔ حضور اشرف العلماء نے ہبلی کی سرزمین پر الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات قائم کر کے ملت کو جہاں عظیم باپ دینے کی کوشش کی ہے وہیں عظیم ماؤں سے نوازنے کی بھی کوشش کی ہے۔ حاضرین ملت اسلامیہ، میں پہلی مرتبہ شہر ہبلی آیا، میں جامعہ اشرف کا بہت ادنا سا خادم ہوں، وہاں درس و تدریس کی ذمہ داری کا کام میرے ذمے ہے۔ میں جب وہاں مدرسے میں میرے بارے میں یہ مشہور ہے کہ مولانا ہر چیز میں تو فیاض ہیں، لیکن نمبر دینے کے سلسلے میں مولانا بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھی ہمارے طلباء بھی مجھ سے کہا کرتے ہیں کہ حضرت آپ تو ہر چیز میں فیاض نظر آتے ہیں، لیکن نمبر دینے کے معاملے میں آپ بڑے بخیل لگتے ہیں۔ لیکن بحمدہ تعالیٰ میں جب الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات حضور اشرف العلماء کے حکم پر آیا، ایک ممتحن کی حیثیت سے، سالانہ امتحان میں ایک ممتحن کی حیثیت سے، اور جب میرے سامنے کاپیاں آئیں تو کچھ کاپیاں میرے سامنے ایسی گزری کہ میں 97 نمبر، 95 نمبر اور 96 نمبر دینے پر میں مجبور ہو گیا۔ اور جبکہ ہمارے اوپر الزام اکثر یہ ہے کہ مولانا نمبر دینے کے سلسلے میں بڑے وکیل ہیں، لیکن میں نے یہاں کی طالبات کی تعلیمی سرگرمیوں کو دیکھا، ان کی محنتوں کو دیکھا، ان کی کاوشوں کو دیکھا، اور میں مجبور ہو گیا کہ انہیں 96 نمبر دوں، انہیں 97 نمبر دوں، انہیں 95 نمبر دوں۔ بہرکیف میں کوئی لمبی چوڑی بات کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری آنے والی ہر قوم کو حضور اشرف العلماء جیسا لیڈر و رہنما عطا فرمائے، اور الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کے اراکین و ذمہ دار کو دین و دنیا کی سرخروئی عطا فرمائے۔
وما علينا إلا البلاغ المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اب میں بڑے ادب سے محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اصغر علی صاحب شرفی مدظر علی صدر مفتی دارالشاہ عالم احمد آباد گجرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اندر تشریف لائیں اپنے خیالات کو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. شہزادہ غوث اعظم بلے باقی سمنا حضور اشرف العلماء حضرت علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ و مہمانان گرامی قدر و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے شیخ اور میرے موسیم حضور اشرف العلماء علامہ سید محمد اشرفی الجیلانی کے حکم پر میں پہلی بار الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ کی طالبات کے سالانہ امتحان کے لیے حاضر ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ اس سے قبل میں غالباً مبلغ 3 سے 4 مرتبہ آیا، مگر امتحان کی غرض سے میں پہلی بار یہاں پر حاضر ہوں. میں نے تقریباً ہر جماعت کی ہر طالبہ کی کاپیاں میں نے چیک کی ہے. مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے نمبر دینے کو دیکھ کر شاید کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں نے کسی کا پاس و لحاظ کیا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک کی جب کتاب مشکات المصابیح میرے سامنے آئی تو ایک بچی میری نظر میں ایسی تھی کہ جسے میرا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک بھی نمبر اس میں سے میں کم کر دوں. پھر بھی میں نے اپنے ساتھی محترم مفتی قمر عالم صاحب سے مشورہ کیا کہ حضرت اگر ہم نے 100 میں سے 100 دے دیا کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ انہوں نے شاید کسی کی قربت کا یا کسی کی جان پہچان کا لحاظ کیا ہو. کہا حضرت ایسا کرتے ہیں کچھ کم کر دیتے ہیں. میں نے کہا میرا تو دل گوارا نہیں کرتا تو میں کم کروں، مگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم 95 اس لڑکی کو ہم دے دیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف 4 سال کی ایک قلیل مدت میں اگر کسی طالبہ کے اندر حدیث دانی کی یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ممتحن خود مجبور ہو جائے کہ ہم اسے 100 نمبر سے کم کیسے کریں، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دوستو کسی کی باتوں سے تاثرات کا اظہار نہیں ہوتا، کیونکہ تاثر ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. علامہ اقبال جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ ڈاکٹر اقبال آپ اچھی شاعری کیا کرتے ہیں، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے عشق کا اظہار ہوتا ہے. آپ مدینہ طیبہ جا کر آئے تو آپ بیان کریں، مدینہ طیبہ کی حاضری کی کیفیت آپ بیان کر دیں. علامہ اقبال نے فرمایا یہ کیفیت بتانے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، جاؤ مدینہ جا کر دیکھ لو خود سمجھ میں آ جائے گا. تو بلا تمثیل میں اپنے قلبی تاثرات کو آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہوں. جو فرحت
میں نے دیکھا اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اے ہبلی والو، اگر تم اس ادارے کی کامیابی کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان تعلیمات کو دیکھ لو، وہاں جا کر ان کے درس کو دیکھ لو، ان کے تعلیمی نظام کو دیکھ لو، خود تمہیں پتہ چل جائے گا کہ 4 سال کی قلیل مدت میں الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ نے کامیابی کے کتنے منازل کو طے کیا ہے. دوستو، حضور اشرف العلماء کی وہ شخصیت ہے کہ آپ کو علم سے بے حد لگاؤ ہے. یقیناً شہر ہبلی کے لوگ خوش نصیب ہے کہ ایک عظیم ادارہ جو تعلیمات کے لیے ہے حضور اشرف العلماء نے یہاں قائم فرمایا. آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف تعلیمی مراکز اور سینٹر قائم کیے. مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر جو سرزمین میگریج پر قائم ہے، تقریباً شاید 12ویں تک کی پرمیشن مل گئی ہے. اور اس سال میں خود جلسے دستار بندی میں حاضر ہوا تو وہاں مجھے معلوم ہوا کہ لگاتار یہ 3رے سال 10ویں کا رزلٹ 100% آیا ہے. یہ سب حضور اشرف العلماء کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہے. اور سچ یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے. 4 سال کی قلیل مدت میں ان تعلیمات کو آپ نے سنا، ان کے رزلٹ کو آپ دیکھیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ اس ادارے نے کتنی ترقی کی. الجامعۃ الاشرفیہ میگریج کو ہم دیکھتے ہیں، مخدوم اشرف اسٹڈی سینٹر کو ہم دیکھ رہے ہیں، سید جہانگیر اشرف اسٹڈی سینٹر کو ہم نے دیکھا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی کم مدت میں یہ ادارے اتنی ترقی کیسے کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے بہت غور کیا تو مجھے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اس چیز کو کرامت کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے، جو دماغ میں نہ آئے، جسے سوچا بھی نہ جا سکے. عادتاً جو چیز محال ہو اور اگر کسی ولی سے ثابت ہو جائے اسے کرامت کہا جاتا ہے. تو میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اے شہر ہبلی والو، یہ ادارہ یقیناً مخدوم اشرف کی کرامت ہے، حضور اشرف العلماء کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دوستو، ادارے تو بہت چلتے ہیں. میں خود الحمدللہ گجرات کے مرکزی ادارے کا صدر مدرس ہوں. میں جانتا ہوں، میں نے نہ جانے کتنے اداروں میں حاضری دی ہے. بہت جگہوں پر میں نے امتحان بھی لیے ہیں، بہت جگہ پر میں نے حاضری بھی دی، جلسوں میں بھی حاضری دی ہے، مگر اتنا اچھا رزلٹ مجھے ہر جگہ نہیں ملا. اگر ملا بھی تو اس ادارے کی عمر کو جب ہم نے دیکھا، کتنے سال سے ادارہ چل رہا ہے؟ 25 سال سے چل رہا ہے. کتنے سال سے آپ کا ادارہ قائم ہے؟ 30 سال ہو گئے. مگر اتنی قلیل مدت میں اتنا اچھا رزلٹ، یہ کرامت ہے مخدوم اشرف کی، یہ نگاہ کرم ہے حضور اشرف العلماء. دوستو اور محترم خواتین و حضرات، حضور اشرف العلماء کا مکمل تعاون کرے اور اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں. آپ دلوائیں مگر دینی تعلیم کے زیور سے ضرور آراستہ کریں. اس لیے کہ دانشوروں کا کہنا ہے کہ اگر مرد پڑھتا ہے گویا ایک فرد نے پڑھا، مرد نے پڑھا تو ایک فرد نے پڑھا، اور اگر ایک عورت پڑھتی ہے تو گویا کہ پورا خاندان تعلیم یافتہ ہوگا. یہ بچوں کا پہلا مکتب یہ ماں کی آغوش ہوا کرتی ہے. اگر ہماری مائیں اور بہنیں تعلیم یافتہ ہوگی تو ہماری نسلیں بھی تعلیم یافتہ ہوگی. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو الجامعۃ الاشرفیہ خدیجۃ الکبریٰ میں داخلہ دلوائیں اور حضور اشرف العلماء کے ساتھ اس ادارے کی ترقی میں حصہ لیں. اور مبارکباد دیتا ہوں میں اس ادارے کے جملہ معاونین کو، منتظمین کو، اشرف سمنا اکیڈمی برانچ ہبلی کے جملہ ممبران کو، اور خاص کر حضور اشرف العلماء کو کہ آپ نے اس سرزمین پر ایک عظیم ادارہ قائم فرما کر اس سرزمین کے بسنے والے، اور میں کہتا ہوں شہر ہبلی ہی نہیں بلکہ حضور اشرف العلماء کا یہ پورے کرناٹکا پر احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسا اپنی نوعیت کا ایسا منفرد ادارہ قائم فرمایا جہاں ہماری بچیاں اسلامی ماحول میں رہ کر اعلیٰ اسلامی تعلیم حاصل کر رہی ہیں.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. صدق اللہ. اب میں جلدی سے شاعر اسلام محب گرامی پرویز احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں دعائیں اپنی مترنم آواز سے اس محفل کو نور اور رونق بخشیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ رسول اللہ میں منقبت کے چند شعر پیش کر رہا ہوں اور اس پوری منقبت کو حضور شریف اللہ نے تحریر فرمایا. اشرف سمنا کا مجھ پر یہ کرم تو دیکھیے. اشرف سمنا کا مجھ پر یہ کرم تو دیکھیے. دشمنوں نے گھیرنا چاہا مجھے ہر چار. دشمنوں نے گھیرنا چاہا مجھے ہر چار سو. دشمنوں نے گھیرنا چاہا مجھے ہر چار
اپنا بنا لیا، جسے چاہا کر پہ بلا لیا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے قدر کے فیصلے۔ اما حضور اشرف العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ ابو الحسن سید محمد اشرف الجیلانی صاحب قبلہ مدظ العالی سے درخواست کرتا ہوں کہ حضور آئے اور اپنی دعاؤں سے، اپنے خیالات سے تمام سامعین آئیے حضرت کا استقبال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور اشرف العلماء۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم، میری مقدس ماں و بہنوں، جامعۃ الاشرفیہ الکبریٰ البنات میں علوم دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کرنے والی میری مقدس بیٹیوں، آج کے اس مقدس اجتماع میں، اس سیمینار میں آپ نے جامعہ کی طالبات سے نعت و منقبت، حمد باری تعالیٰ اور ایک بہترین بات فرمایا۔ یہ سارا کا سارا جو معاملہ ہے، یقیناً اس کے جو انعامات ہیں، اکرامات ہیں، وہ میں اس وقت اپنے جامعہ کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا سید جاوید علی اشرفی و استاد القرہ حضرت علامہ قاری ظہیر الدین صاحب و اپنی معلمات حنا کوثر و ام حبیبہ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ انہی کی محنت ہے، یہ انہی کی کوشش ہے جو آج ہم یہ چمن ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے اور ہماری بچیوں کو بھی سلامت رکھے اور انہیں اقبال کا بلند فرمائے۔ اس وقت جتنی بھی میری مقدس ماں بہنیں حاضر ہیں، اس اسٹیج سے انہیں ہمارے مفتیان کرام نے بڑے ہی اچھے انداز میں پیغام دیا۔ یقیناً ان کے پیغامات کو آپ اگر اپنی زندگی میں ڈھال لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہمیں عصر حاضر میں، موجودہ دور میں جو لوگ آزادی جسمہ کا شور پورے عالم اسلام میں مچا رہے ہیں، اس کا جواب کیسے ہمیں دینا ہے۔ یقیناً اس بات کا اظہار تو میں نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کیا، کیونکہ کسی بھی چیز کو ایک بیت ظاہر کر دینا یہ میرا کام نہیں تھا، لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے جامعہ اشرف کی چوشہ مقدسہ سے تعلق رکھنے والے عظیم مفتی محمد قمر عالم صاحب نے اس کا اظہار الجامعۃ الاشرفیہ الکبریٰ کی شکل میں کیا۔ بے حد خوشی میں اثر ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور بھی مزید علم نافع عطا فرمائے۔ یقیناً ہم کب یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی نہیں دی ہے؟ ہر دور میں اسلام سے بہتر آزادی عورتوں کو کسی نے نہیں دیا۔ اسلام بڑا ہی ماڈرن مذہب ہے، بڑا اوپن، بہت کلیئر مذہب ہے، اس میں کوئی چیز سچپ نہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز ظاہر ہے، اس کے وصول ہوں یا ضابطے ہوں، اس کے فالورز ہوں، کوئی نہیں ہو، سب اوپن ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں، کسی بھی دور میں عورتوں پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہاں اتنا کہا، اے عورتوں، تہذیب و تمدن کے دائرے میں رہتا ہے تمہارا فرض ہے۔ اسلام جو ماحول، جو مزاج دیا
चाहती कि अपने कदम को आगे बढ़ाएं, तो यकीनन कल भी वक्त हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाला वक्त भी हमारे हाथों में रहेगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जो मुकद्दस बच्चियां हमारी पढ़ करके निकल रही हैं, इनकी हौसला अफजाई करना यह आपका फर्ज है। और इन बच्चियों से मैं इतनी दरख्वास्त इराज करना चाहता हूं कि यकीनन मेरी मुकद्दस बच्चियों, तुम्हारी दुआओं में बड़ा असर है, तुम्हारे प्यार में बड़ा असर है। ये कोई समझे या ना समझे, इस चीज को मैं दिल की गहराइयों से समझ रहा हूं। मैंने ये 8 महीने का वक्त पीरियड जिस कशमकश के आलम में मैंने निकाला है, वो मैं जानता हूं, मेरा अशरफ जानता है, मेरा मखदूम जानता है। लेकिन ये तुम्हारी दुआओं की बरकत थी कि आज खुदा का शुक्र है सेहत सलामती के साथ तुम्हारे रूबरू। तो यकीनन जब एक फकीर अशरफी तुम्हारी दुआओं से सही सलामती के साथ खड़ा हो सकता है, तो तुम ऐसा बनो कि इस्लाम को जो चार जानिब से घेरने की कोशिश हो रही है, हमारे समाज में जो बुराइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा इल्म ऐसा वसी हो कि तुम्हारे अमल और किरदार को लोग देख करके इस्लाम से मोहब्बत करने लगे, दीन के वसूलों से मोहब्बत करने लगे। आखिर में बड़ी खुशी हो रही है, अभी रिजल्ट मेरी बच्चियों का मेरे हाथ में है, मैंने मुकम्मल चेक भी नहीं किया, सिर्फ सफेद निगाह से देख लिया है। मेरे अरकान में से किसी को नहीं मालूम है कौन सी बच्ची फेल है, कौन सी पास है, लेकिन सारी बच्चियां काबिल मुबारकबाद हैं, मेहनत किया। अभी इस मेहनत से मैं मुतमईन नहीं हूँ, मज़ीद और भी तुम्हारी मेहनत चाहता हूँ। मेरा जो अपना एक ख्याल तस्वुर है कि हुबली शहर का कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम जब आखिरी लम्हे में तुम्हारे पास आए, तो जब तुमसे कोई सवाल करे वो, तो तुम्हारी बिना पर मेरा सर नीचा नहीं होना चाहिए। खुदा का शुक्र है, मुझे यकीन है कि जरूर वो दिन आएगा कि जब हम अपनी बच्चियों को मशहूर और मारूफ इन मुफ्तियान किराम के अलावा भी दीगर मुफ्तियान किराम के सामने जब बैठा लेंगे, तो हमें यकीन है कि तुम्हारे जरिए हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो आज ये दे रहे हैं। हमारे अशरफ सिमना मरकजी सदर अशरफ सिमना अकेडमी के हज़रत अली जनाब मोहम्मद यूसुफ जमजम, जनाब मोहम्मद साहब अशरफी, बस दीगर हमारे ट्रस्ट हजरात जो पीछे बैठे हैं, ये ऐसे लोग हैं कि हमारे किसी काम में ये हमसे सलाह मशवरा नहीं करते उस वक्त तक जब तक ये बगौर खुद नहीं देख लेते कि ये काम जो हो रहा है ये सही है या गलत है। जब ये मुतमईन होते हैं तो ये मुझे मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा मुझे इत्मीनान और सुकून है कि ये हमारी बच्चियों के इदारे में जरूर गए होंगे और इनसे मिले होंगे और अपने इत्मीनान का इजहार, जैसा कि हमारे सदर साहब ने फरमाया कि मैं यहाँ ना करके जब अशरफ सिमना मरकजी कमेटी जब हमारी हिम्मतनगर में बैठेगी एकेडमी की, उस वक्त ये अपने ख्यालात के इजहार मेरे सामने करेंगे। और अशरफ सिमना एकेडमी के साथ साथ मैं बल्कि अशरफ के तमाम अपने बच्चों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मज़ीद और भी कामयाबी अता फरमाए और इस इदारे के साथ कसरत से जुड़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। जो अहम बातें बताता चलूँ मैं, हमारे इदारे में बच्चियाँ माशाअल्लाह सभी बेहतर हैं, लेकिन बच्चियों में तालीमी जो कॉम्पिटिशन चल रहा है, मैंने ऐलान अव्वल वक्त में किया था कि जो बच्चियाँ 4 साल मुसलसल टॉप रहेंगी, उन बच्चियों को उम्रे के लिए मैं अपनी तरफ से भेजूंगा। माशाअल्लाह ये बच्चियाँ मेहनत कर रही हैं। सबीहा तकवाई कंटिन्यू 2 साल तक नंबर 1 पे थी। ये उनके मुकाबले में अभी फिलहाल आफरीन है, जो बच्ची जिसने नाच भी पढ़ा और भी किया, ये बच्ची उनके मुकाबले में। आफरीन बड़ी आफरीन ये बच्ची जिसने खिताब आपने किया, वो बच्ची और सबीहा तकवाई, ये दोनों का कंपटीशन चल रहा है। कभी ये आगे वो पीछे, भी आगे वो पीछे चल रहा है। खैर मैं दुआ करता हूँ कि इन दोनों की तरह सारी बच्चियां एक दूसरे के मुकाबले में आए। और इस साल के इम्तिहान में आफरीन ने जो तहरीरी इम्तिहान है
जो हमारे मुख्तार किराम ने तहरीरी किताबों के इम्तिहान लिया है, उसमें आफरीन नंबर 1 पर और सेकंड पोजीशन पे है सबिहा तलवाई। और तकरीरी इम्तिहान जिसके पास ये फकीर अशरफी पढ़कर इतना बड़ा हुआ, जिनकी सोबत में रहा, यानी मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैयाज़ आलम साहब अशरफी भागलपुरी, जो इम्तिहान लेके अपने वतन वापस जा चुके हैं। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से खुद कहा था तशरीफ ले जाएं, और जिस तरह से आप हम लोगों के इम्तिहान लिया करते थे उसी तरह से हमारी बच्चियों का भी इम्तिहान लें, ताकि मुझे कम से कम इतना तो मालूम पड़े कि हम कौन सा दरख्त लगा रहे हैं, इस दरख्त से हमारा मुस्तक़बिल उरूज पाएगा कि नहीं। अगर पाएगा तो आप हुक्म फरमाएं, हम इसे आगे बढ़ाएं, नहीं तो जहाँ से हैं वहीं से मामलात को ठप कर दें। तो खैर उस्ताद उलमा मेरे कहने पर तशरीफ लाए, और उनके तकरीरी इम्तिहान लेने से जो अलग एग्जाम होता है, देख करके तकरीरी इम्तिहान होता है, उसमें सबिहा तलवाई नंबर 1 पे रही अपनी जमात में, और आफरीन उनके बाद है। मतलब ये है कि अभी इन दोनों के दरमियान कंपटीशन जारी है, न मैं इन्हें कामयाब कहूँगा न उन्हें कामयाब कहूँगा, दोनों कामयाबियों की तरफ हैं। और दोनों के रिजल्ट को अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो सबिहा तलवाई नंबर 1 पर है, आफरीन सिर्फ 1